عزیز طلبہ و طالبات، شعر نمبر 5۔ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ ہو میرا ریشہ امید۔ ریشہ کس کو کہا جاتا ہے؟ درخت کی رگ کو، اس کی تار کو، ٹھیک ہے۔ ریشہ امید نخل کس کو کہا جاتا ہے؟ درخت کو ہم پہلے بھی شعر میں پڑھ چکے ہیں۔ سرسبز و شاداب، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ عزیز طلبہ و طالبات، شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ اس کی امید کا جو محور ہے، شاعر کی امید کا جو محور ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہیں، جو ان کے لیے امید کا پیکر ہیں، ایک سرسبز و شاداب درخت کی مانند ہیں۔ وہ درخت جس کی ہر شاخ میں ہو پھول اور ہر پھول میں پھل، یعنی آقا علیہ السلام کی شان میں اشعار کہتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام حاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں انسان کے لیے نفع ہی نفع ہے۔ اہم نکات، امید کا محور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس نکات کو ڈیفائن کرنے سے پہلے، اس نقطے کو محو گفتگو لانے سے پہلے میں آپ کو اس کا ظاہری مطلب بتا دوں کہ شاعر کہتا ہے جس طرح ایک درخت جو ہے وہ اپنی رگ سے زمین کے اندر سے خوراک حاصل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ درخت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، اور پھر اس شاخ، اس درخت کے ساتھ پھول لگتے ہیں، اور پھر ان پھولوں کے بعد اس درخت کے ساتھ پھل کا عمل مارز وجود میں آتا ہے، یعنی سلسلہ وار یہ کڑیاں ملتی جاتی ہیں۔ اسی طرح برے وقت میں آقا علیہ السلام عرب کے لوگوں کے لیے مشکل کی گھڑی میں امن کا پیکر بن کے آئے۔ اس دھوپ، سخت دھوپ میں، سخت جہالت کے دور میں آپ سایہ دار درخت بن کر آئے۔ آقا علیہ السلام پورے عرب کے لیے بلکہ پوری دنیا و مافیا کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے۔ وہ پیغام شاعر بتاتا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی، جس طرح شاعر کہتا ہے کہ جس کی ہر شاخ میں ہو پھول اور ہر ایک پھول میں پھل، آپ کے آقا علیہ السلام کی ہر ایک بات میں نفع ہے، اور وہ نفع روز آخرت ہم پائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، انسان ان سے استفادہ کرے، اسی طرح جس طرح ایک درخت کے ساتھ پھول اور پھل سے انسان استفادہ کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، جس کے نتیجے میں شاعر دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ جس طرح پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لولا قال ما خلقت الافلاک، اے نبی علیہ السلام، ہم نے آپ کی ذات کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم کائنات میں کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتے۔ تو شاعر کی امید کا جو محور ہے، جس طرح ایک سوکھا ہوا درخت جو ہے وہ زمین سے نمکیات حاصل کرتا ہے، زمین سے غذا حاصل کر کے اپنے آپ کو تناور بناتا ہے، اسی طرح ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے، ہمیں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں، کیونکہ اسوہ حسنہ ہی کی وجہ سے ہم سامان آخرت اپنا تیار کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں،
کیونکہ جہالت کے اندھیرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات نے اجالے میں بدلا تھا، آپ ہی نے عرب کے لوگوں کو توحید کا درس دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں، ایک ویراں ہے تو اس میں پھول و گلزار باغ آپ کی ذات ہے۔ اس تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو میں مطلع انوار آپ ہیں، روشنی کا سبب آپ ہیں، یعنی اس کائنات میں جو علم کی شمع روشن کی ہے وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے کی ہے۔ وہ کس نے کی ہے؟ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے۔ اس سے متصل شعر نمبر 6، روح انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل۔ روح انور، روشن چہرہ۔ روح انور کا کیا معنی ہے؟ روشن چہرہ۔ تیرے دھیان رہے بعد فنا، ختم ہونے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد میرے ہمراہ، میرے ساتھ چلے راہ عدم، جو اخروی سفر ہے، اخروی سفر، آخرت کا سفر جو مرنے کے بعد شروع ہوگا، میں مشل، چراغ بن کے۔ مفہوم شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میری توجہ مبذول ہو مرنے کے بعد بھی، اور آقا علیہ السلام کا روح انور میرے ساتھ مرنے کے بعد بھی موجود ہو، یعنی اندھیری رات میں شمع کے طور پر، مشعل کے طور پہ آقا علیہ السلام کا نورانی چہرہ ہو۔ میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل، یعنی عدم کہتے ہیں نہ ہونا، یعنی اخروی سفر، آخرت کا سفر مرنے کے بعد جو شروع ہوگا۔ تو شاعر کی یہ تمنا ہے، اظہار تمنا بعد مرگ راہ عدم۔ اس میں شاعر نے کیا بات بیان کی ہے؟ شاعر کی یہ خواہش ہے کہ وہ مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مستفید ہو، یعنی روح انور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان بعد فنا، یعنی اگر اس کو یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے انسان بعد فنا بھی فائدہ اٹھائے گا۔ کہتا ہے میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشل، یعنی کہا جاتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو آقا علیہ السلام قبر میں آئیں گے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے جو پختہ یقین کے حامل لوگ ہوں گے وہ آقا علیہ السلام کو قبر میں پہچانیں گے۔ جب وہ پہچان جائیں گے تو آقا علیہ السلام کے پہچاننے کی وجہ سے، آپ کے قبر میں آنے کی وجہ سے وہ قبر منور ہو جائے گی۔ وہ قبر کیا ہو جائے گی؟ منور ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ میرے ساتھ ہوں، جب آپ آئیں تو میں آپ کو پہچانوں۔ شاعر کہتا ہے لحد میں عشق رخ شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا، وہ روز آخرت بھی اس سے مستفید ہوگا، استفادہ اٹھائے گا، استفادہ کرے گا۔ کہتا ہے لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ کیا آقا دنیا میں بھی آپ کی تعلیمات سے نفع اٹھایا، تو کوشش ہے کہ آخرت میں بھی آپ میرے ہم سفر ہوں، آپ میری اندھیری رات کو اجالے میں بدلیں۔ اسی سے متصل شعر ہے، شعر نمبر 7، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ صف محشر، میدان حشر، جب
روز حساب ہوگا. تیرا مدح، تیری تعریف کرنے والا، تیری تعریف کرنے والا. آقا علیہ السلام میری یہ خواہش ہے کہ روز محشر آپ کا جو مداح ہے، آپ کی جو تعریف کرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ ہوں، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح. کیا بڑھیا خواہش کی ہے کہ روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مانگا ہے. کہتے ہیں ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل، اور میرے ہاتھ میں کیا ہو یہی نعت جو ہم پڑھ رہے ہیں. مستانہ محبت میں لبریز ہو کر لکھی گئی نعت، یہ غزل، میرے ساتھ یہی کلام ہو جب میں آپ کے ساتھ چلوں. تو شاعر کہتا ہے وہ ہر تعریف سے بالا، وہ ہر توصیف سے افضل. شاہ وہ دوسرا کہیے کہ محبوب خدا کہیے، الہی کے ایک اشارے پر نجات آسیاں ہوگی، انہی کی ذات کو سرمایہ روز جزا کہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مغفرت کا باعث ہوں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ صف محشر آپ کو بتاتا چلوں کہ باقاعدہ طور پہ مشق میں سوال ہے کہ آخری تین اشعار میں شاعر نے کیا دعا کی ہے. تو آپ سنیے اس شعر میں کیا کہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے نفع اٹھاؤں، میری یہ امید ہے. پھر کہتا ہے روح انور کا تیرے دھیان رہے، بعد فنا مرنے کے بعد آپ سفر عدم میں میرے ساتھ ہوں، آپ کی تعلیمات. اور پھر دعا کرتا ہے کہ صف محشر میں بھی آپ کا ساتھ ہو. زندگی، موت اور موت کے بعد اٹھ جانے پر تینوں جگہوں پہ شاعر کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے ساتھ ہو. پھر بیٹا اس شعر پہ آ جائیے. تو اس شعر میں محاسن کے لحاظ سے ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے کہ شعر میں شاعر نے سنت مرات النظیر بیان کی ہے. سنت کیا استعمال کی ہے؟ مرات النظیر. تو آپ چلیے ہمارے شعر نمبر 7 کی طرف، شعر نمبر 7 کی طرف. مرات النظیر کی تعریف کیا ہے؟ کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے، اس کے تعلق سے مختلف چیزوں کا تذکرہ کرنا جن میں کوئی تضاد نہ ہو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت مرات النظیر. ٹھیک ہے، کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا تذکرہ کرنا جن میں کوئی تضاد نہ ہو تو کیا کہلائے گی؟ سنت مرات النظیر. جیسا کہ ادھر موجود ہے، ہو میرا ریش ہے امید وہ نخل سرسب، ادھر سرسبز و شاداب درخت کا تذکرہ کیا ہے اور نیچے اس کے ثمرات کا تذکرہ کیا ہے، اس کے پھل کا تذکرہ کیا ہے، اس کے پھول کا تذکرہ کیا ہے. پہلے والی کی مناسبت سے، درخت کی مناسبت سے، سرسبز و شاداب کی مناسبت سے، ریشہ امید کی مناسبت سے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے مشقی سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ سنت مرات النظیر کی تعریف بیان کریں اور ساتھ میں 3 اشعار بھی لکھیں. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. کشت ویراں، ویراں کھیتی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ادھر کشت ویراں کا تذکرہ ہوا ہے اور ادھر ذرا نم ہونے سے مٹی کا تذکرہ. ٹھیک ہے، پہلے مصرے کی مناسبت سے دوسرا مصرع موجود ہے. پھر اقبال کا یہ بھی اقبال کا شعر ہے اور یہ بھی اقبال کا شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا،
शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़, सदाकत, सच्चाई का, अदल करने का, शुजात का, बहादुरी का, ये 3 सबक हासिल करेगा तो उससे किसका काम लिया जाएगा? लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दुनिया में तुझे बादशाहत दी जाएगी, दुनिया में तू हुक्मरान होगा, लेकिन अपने अंदर ये 3 खूबियां पैदा कर, सदाकत, अदालत, शुजात, ये 3 खूबियां। फिर आपने एक शेर सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने है, बाग तो सारा जाने है। उसमें भी मेरा तो नज़ीर का जिक्र हुआ है। अजीज तलबा और तालिबात, इस नज़्म का पहला सवाल है, उसमें कहा हुआ है, उसमें जो मशकी सवालात हैं उसमें एक सवाल है कि हम नात और मनकबत में फ़र्क बयान करें। हमद नात की तारीफ में आपको लिखवा चुका हूं, मनकबत की तारीफ ये लिखी हुई है, ऐसी नज़्म जिसमें औलिया अल्लाह, ऐसी नज़्म जिसमें सहाबा कराम, औलियाए अल्लाह और बुजुर्गान दीन के कमालात बयान किए जाएं, ऐसी नज़्म को मनकबत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सवाल है, शायर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या कमालात और औसाफ बयान किए हैं, इनकी वजाहत कीजिए। तो हमने पहले जब 3 अशार कर रहे थे उनमें ये बात बता चुके हैं। आखिरी 3 अशार में क्या दुआ की है सामने लिखी हुई है, सफ़े मैशर में 7, रूह अनवर का ध्यान और रेशा उम्मीद। ठीक है, इसके बाद इस नज़्म में, इस नात में जिन असनाफ़े सुखन का तज़किरा हुआ है इनकी तारीफ़ करें। तो मैंने आपको शेर की तारीफ़ भी लिख दी, कसीदे की तारीफ़ भी लिख दी, और आपको कता की तारीफ़ भी लिख दी, और नात की तारीफ़ भी लिख दी, और गज़ल की तारीफ़ भी लिख दी। मेरा तो नज़ीर की तारीफ़ करें और कम अज़ कम 3 अशार लिखें, 2 अशार लिखे हुए हैं, तीसरा शेर वो है, या पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने है, बाग तो सारा जाने है। अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आपको नात का हिस्सा समझ आ गया होगा। हमारी इस नात में 7 अशार थे जो कोशिश की है कि आपको बखूबी समझाए जा सके। अजीज़ तलबा और तालिबात, अगर आपको किसी शेर की समझ नहीं आई, किसी अल्फाज के माना की समझ नहीं आई, किसी मफहूम की समझ नहीं आई, किसी तशरीह में बताई गई किसी आयत की समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर क्यूरी सेशन में पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।